بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین کی ہم انسانوں کے اوپر یہ بہت بڑی مہربانی رکھی ہے کہ فطری طور پر کچھ چیزوں کی طرف ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے، اور وہ طرف بھی اس لیے ہے تاکہ آدمی انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، اور وہ چیزیں بھی انسان کی ضروریات میں سے ہیں، جیسے ہر انسان کے دل کے اندر پیسے کی طلب کی تڑپ ہے، تڑپ، ہر کوئی پیسہ پیسہ پیسہ، تو اللہ نے فطری طور پر دل کے اندر ڈال دی۔ بچہ بھی تھوڑا بھی سمجھدار ہوتا اس کو بھی پیسہ پیسہ، دھن دولت فطری طور پر اللہ نے ڈال دی۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی مجبور ہو کر اس کے لیے کوشش کرتا ہے یا اس کی طرف بھاگتا ہے۔ انہی فطری چیزوں میں سے ایک ہے کامیابی، کہ کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل کے اندر ایک طرف ڈال دی ہے، ایک جذبہ رکھ دیا ہے
ایک فکر پیدا کر دی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے دنیا کا ہر انسان کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے. جتنی ساری محنتیں ہو رہی ہیں، تگودو ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، ان سب کا اگر آپ نچوڑ نکالیں گے تو یہ کہ انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے. اور کسی سے پوچھیں بھی تو وہی کہے گا صاحب میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. کوئی بھی انسان آپ کو نہیں ملے کہ اس دار فانی کے اندر جو کہے میں محنت تو کر رہا ہوں مگر کامیابی نہیں چاہتا ہوں. کوئی نہیں ملے گا. اللہ نے فطری طور پر ڈال دی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی سماج کا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، بس ایک ہی طرف کہ صاحب ہم کامیاب ہو جائیں. اور کامیابی کے لیے ساری محنتیں ہو رہی ہیں. کامیابی کس کو کہتے؟ مقصد کا حاصل ہو جانا یہ کامیابی کہلاتا ہے. یعنی جس مقصد کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، آپ تگودو کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو مل جائے تو آپ کامیاب ہیں. اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے. بھئی آپ میں سے کسی کو کوئی بیماری ہوگی، اللہ کرے نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو بھاگ کر جے پور جاتا ہے، اسپتال کے اندر جاتا ہے، ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، دوائیں خریدتا ہے، ڈاکٹر واپس بلاتا ہے، ٹائم دیتا ہے، واپس بھاگ کے جاتا ہے، پھر بلاتا ہے، پھر بھاگتا ہے، چیک اپ کے لیے لکھتا ہے، اس کے لیے دوڑتا بھاگتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنی اس کی تگودو ہوتی ہے. مقصد کیا ہے کہ بیماری سے ہمیں نجات مل جائے. اور اگر وہ مل گئی تو کہا جاتا بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اور خدا نہ خواستہ اگر شفا نہیں ملی تو کہتے یار پیسہ بھی برباد ہو گیا، محنت بھی چلی گئی اور بندہ بچا بھی نہیں اور کامیاب بھی نہیں. مقصد کا حاصل ہو جانا یہی کامیابی ہے. شہری جمعیت کی طرف سے ابھی کمپٹیشن کا اعلان ہے. ایک بھاری تعداد اس میں حصہ لے رہی ہے. وہ حصہ لینے والوں کی ایک ہی طرف نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ پہلی پوزیشن ہماری ہے، اور اگر اس کو حاصل ہو گیا تو کہا جائے کہ بندہ تو کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جو مشن لے کے بندہ کام کر رہا ہے، جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، اسے وہ حاصل ہو جائے، اور اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے. یہ تو دنیاوی کامیابی ہے جو چند دنوں کی ہے. آپ دنیا میں کتنی بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیں، پردھان منتری بن جائیں، مکھیہ بن جائیں، دنیا کے بادشاہ بن جائیں، لیکن یہ کامیابی آپ کے لیے وقتی طور پہ. کیوں؟ دنیا چھوڑیں گے، جوانی کو زوال آئے گا، بڑھاپا دستک دے گی، قبرستان میں جانا پڑے گا. تو دنیاوی طور پر آپ جتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں یہ وقتی کامیابی ہے، یہ فانی کامیابی ہے، اسے چھوڑ کے جانا ہے. اور اس کے بعد دنیا کے ٹینشن، دنیا کے جھمیلے، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی بیماریاں، دنیا کی جھگڑے، دنیا کی بغاوتیں، دنیا کی سازشیں، اس سے آپ بچ نہیں سکتے. آپ فرشتہ ہو کر زندگی گزارے پھر بھی نہیں بچ سکتے. اس لیے یہ اصل کامیابی نہیں ہے، وقتی طور کی کامیابی بات، اصل کامیابی نہیں. اصل جو کامیابی وہی ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخلہ اس کو مل جائے. یہ اصل کامیابی ہے. کیوں؟ جنت میں گیا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی سازش نہیں، کوئی مکر نہیں، کوئی رنجش نہیں، کوئی چپکلش نہیں.
کوئی حسد نہیں، ان ساری خباثتوں اور گندگیوں سے جنت پاک ہے، کوئی ڈپریشن نہیں. تو جنت میں داخلہ یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی. اسی لیے اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ لوگوں جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے وہ کامیاب ہو. اور اس کامیابی کے بعد اللہ نے فوراً کہا کہ دنیا کی زندگی میں کھیل اور تماشا. کیا کھیل اور تماشا؟ یعنی دنیا میں کچھ بھی تم کر لو مگر یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ رب العالمین آپ کو معافی کا اعلان کر دے کہ میں نے فلاں بندہ کو معاف فرما دیا، فلاں بندہ کو بخش دیا، فلاں کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو گیا. وہ آپ سنتے ہیں نا فلاں رات جہنم سے آزادی ملتی ہے، مطلب یہی کہ بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، کہتا میں نے فلاں فلاں بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا، ان کے لیے جنت کا ٹکٹ کٹ گیا. یہ اصل کامیابی. اور وہ کب حاصل ہوگی؟ اللہ جب معاف فرمائے گا تب. اور معافی کب ملے گی؟ جب آپ اس کے لیے کوشش کرو گے، آپ کے اندر یہ تڑپ ہوگی، یہ تگودو ہوگی، آپ جستجو پیدا کریں گے، تب اللہ آپ کو معاف فرمائے گا. ایسے تھوڑا معاف فرما دے گا. بندے کو خود فکر نہیں ہے تو اللہ کو کیا پڑی؟ بندہ خود معاف ہونا نہیں چاہتا ہے تو اللہ کیوں معاف فرمائے گا؟ تو اللہ جیسے دنیا کی کامیابی کے لیے آپ کوشش طرف بھاگ دوڑ، ایسے اس کامیابی کے لیے کوشش طرف بھاگ دوڑ. یہ وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر صاف کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ لوگوں تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، بھاگو، کوشش کرو. اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو اگر مغفرت مل گئی تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء سید المرسلین ہیں، جن کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، کوئی ثواب کے علاوہ کوئی دوسرا تصور نہیں ہے، ان کا حال یہ تھا کہ ایک ایک دن میں بھاری بھاری تعداد میں آپ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ معاملہ صاف تھا. کیوں؟ یہ پتا تھا کہ اللہ نے معافی کا اعلان کر دے بات بن جائے گی. دوسری چیز امت کو سبق دینے کے لیے کہ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے ڈیلی اللہ کے دربار میں حاضری دے کے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو امت بھی سیکھے تاکہ اللہ معاف فرما دے. اور ہمارے لیے تو حقیقت میں معافی کثرت سے مانگنی چاہیے، استغفار ہونی چاہیے. اس کے لیے خصوصی طور پر دعائیں سکھلائی گئی، سید الاستغفار، کیا استغفار پر مشتمل دعائیں، کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم شام کو بیٹھیں 24 گھنٹے کا نچوڑ نکالیں اور ایک طرف لکھیں، کبھی قلم کاپی لے کے بیٹھیں اور گھنٹے کا حساب لگائیں، ایک طرف لکھ دیں نیکیاں اور دوسری طرف لکھ دیں برائیاں، اور آپ گھنٹے گھنٹے کا تجزیہ کریں کہ بھئی صبح کے 1 گھنٹے سے لے کر اتنے گھنٹے تک ہم نے کیا نیکیاں کی اور کیا برائیاں کی. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ نیکیاں تو یار پورا خالی ہماری چل رہی ہیں، برائیوں کی تو جھولیاں بھر رہی ہیں، پلے بھاری ہو جائیں گے. تو اشد ضرورت ہے آپ کو استغفار کی، اللہ سے معافی مانگو. اور جس دن اللہ اگر کہیں فرشتوں کے سامنے اعلان کر دے کہ میں فلاں بندے سے خوش ہو گیا اور فلاں کو معاف فرما دیا، یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کرے ہم سب کو اللہ معافی کا اعلان کر دے. تو اللہ نے کہا دوڑو مغفرت کی طرف، کیونکہ مغفرت ملے گی آپ کے لیے اصل کامیابی ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
اور بھاگو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ مقصد یہ بھی اللہ معاف فرما دے، جنت میں چلے جائیں، اور جب تک اللہ کی جانب سے معافی ملے گی نہیں، جنت میں دروازہ ہمارے لیے کھلے گا نہیں۔ اور جنت وہ چیز ہے جسے آپ دنیا میں سمجھ نہیں سکتے۔ کچھ نمونے اللہ نے دکھائے دنیا کے اندر، مگر حقیقت میں ہے نا کہ وہ جنت میں جانے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہی وہ جنت ہے جس کا دنیا میں اللہ وعدہ کر رہا تھا بندوں سے۔ تو اللہ کہتا ہے، اور یہ یقین کی بات ہے۔ صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا؟ مکہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ اکرام کا بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، پہننے کے کپڑے نہیں، 2 ٹائم چولہے نہیں جلتے تھے۔ اسلام لانے کے پاداش میں ان کو ستایا جاتا، مارا جاتا، ان کے جسم پر گرم گرم پتھر رکھے جاتے، ریگستان میں ان کو لٹا دی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ برداشت کر رہے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اس کے پاداش میں انشاءاللہ ہم کو جنت ملے گی، اللہ کی مغفرت ملے گی، یہ یقین تھا۔ اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم 4-5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، ایمان کی کمی ہے اور کوئی معاملہ نہیں، یقین کی کمی ہے۔ تو اللہ کے بندو اصل کامیابی کی طرف بھاگو، دنیا کھیل اور تماشا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے، کچھ نہیں کام آئے گا اگر آپ نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ اور اسی لیے دوسری جگہ اللہ نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لوگوں نیکیوں کی طرف سبقت کرو، کیوں؟ نیکیوں کے بغیر تو اللہ خوش نہیں ہوگا، اور نیکیاں کرنی ہے تو جلدی کرو۔ ہمارے یہاں شیطان گیم کھیلتا ہے، ابھی تو بچپنا ہے، تھوڑا عیش کر لیں، جوانی میں ابھی تو جوانی ہے بھائی، بچپنے کے بعد جوانی کی کوئی گارنٹی ہے؟ اور جوانی کے بعد بڑھاپے کی کوئی گارنٹی ہے؟ ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو، جلدی کرو، کیونکہ آگے آپ کی ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی گارنٹی نہیں۔ آپ کو حج کرنا ہے، تاخیر مت کرو، کوشش میں لگ جاؤ، یہ نیکی ہے۔ آپ کو عمرہ کرنا ہے، اللہ نے دے دیا ہے تو مزید تاخیر مت کرو، جلدی کر لو۔ آپ کو سدھرنا ہے، دن کا انتظار مت کرو، جس دن کا انتظار آپ کریں اس دن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایک پل کی گارنٹی نہیں۔ آپ دیکھیں حالات کیا، کوئی بندہ سوئے رہ جا رہا ہے، کوئی گاڑی سے نکلا واپس گھر پہ آیا نہیں صحیح سالم، کوئی پلین میں بیٹھ کے گیا واپس اس کو اپنا گھر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اس دنیا کا یہ معاملہ ہے، اور ہم انتظار کرتے ہیں پتہ نہیں کس دن کا۔ تو اللہ کہتا ہے، چونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، بہت محبت ہے، اس لیے کہتا ہے بھاگو نیکیوں کی طرف، سبقت کرو، تاکہ تمہیں اللہ کی مغفرت مل جائے، جنت میں تمہیں داخلہ مل جائے، وہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن اس کامیابی کے راستے میں جو رو رہا ہے وہ شیطان ہے، جو ہم سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ قرآن کا اگر مطالعہ کریں نا تو اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ واضح طور پر شیطان سے آگاہ کیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان تمہیں جہنم کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ جگہ جگہ آپ قرآن پڑھیں گے، اور اگر سمجھتے ہیں نہیں تو ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کیوں، حقیقت میں اوریجنل دشمن ہمارا یہی شیطان۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ شیطان کیا کرتا ہے، گیم کھیلتا آپ کے ساتھ۔ یہ کہتا ہے نا، یہ جو ہماری سوچ بولتی ہے چلو ابھی تو عمر ہے، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں سدھر جائیں گے، یہ شیطان کا گیم ہے، وہ آپ کے ساتھ گیم کھیلتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں پاتے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا ان الشیطان لکم عدو، کہ لوگوں شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا اسے دشمن سمجھو، بلکہ اسے دشمنی کرو۔ جیسے دنیا میں ہماری کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو مجھ سے دشمنی نبھاتے، حالانکہ نبھانا نہیں چاہیے، نظر انداز کرو، معاف کرو، چھوڑ دو راستہ۔ لیکن جو گڑبڑی ہے تو لگے شیطان سے دشمنی نبھاؤ۔ شیطان کا معاملہ اسلام کے اینٹی، اسلام کہے گا اے کرو، شیطان کہے گا اے نہیں او کر۔ اسلام کہے گا نماز پڑھو، شیطان کہے گا کیا پڑھتے ہو نماز یار، کیوں ٹائم خراب کرتے ہو، دکان بند کر کے آؤ گے،
اتنا ٹائم نماز میں لگاؤ گے، کیا پتا کوئی گراہک آیا اور چلا گیا، یہ سب کیا شیطان گیم کھیلتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے شیطان جو کہے اس کے الٹا کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام جو کہتا ہے شیطان اس کے بالکل الٹا کہتا ہے، شیطان گیم کھیلتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اسے دشمن سمجھو، اسے دشمنی نماؤ۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یقیناً وہ اپنی ایک جماعت بنانا چاہتا ہے، اپنا پیروکار بنا کر ایک جماعت بنانا چاہتا ہے، اور اس پوری جماعت کے ساتھ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ اس کا بھی وعدہ ہے کہ ہم اکیلے تھوڑا جائیں گے جہنم میں۔ اس کی دشمنی ابلیس کی ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، تو آدم علیہ السلام کو تو کچھ بگاڑ نہیں سکا، لیکن چونکہ وہ حسد والا ہے، جلن والا ہے، دل کا مریض ہے، کینہ کپٹ والا ہے، اس نے طے کر رکھا ہے کہ آدم کو تو نہیں بگاڑ سکے، لیکن آدم کی اولاد کی ایک بھاری تعداد کو لے کر ہم جہنم میں جائیں گے۔ اور تب سے اس کی یہ کوشش لگی ہوئی ہے، اور اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری کمزوری ہے، وہ ہماری سستی اور کائلی ہے۔ جبکہ اللہ نے آگاہ کیا، رسول نے آگاہ کیا، سارے چیزیں واضح طور پہ بتا دیا گیا، پھر بھی ہم اس کے گیم سے سمجھ نہیں پاتے۔ تو شیطان ہے، اس سے اپنے آپ کو آگاہ کرنے کا۔ شیطان کس طرح گیم کھیلتا ہے، کس طرح بندوں کو دین سے دور کرتا ہے، کامیابی کے راستے سے، وہ الگ الگ طریقے ہیں۔ انہیں میں سے ایک طریقہ ہے وسوسے ڈالتا ہے شیطان انسانوں کے دماغ میں، وسوسے الگ الگ۔ آپ دیکھیں جیسا بندہ ہوگا نا اس کو ویسا ہی گمراہ کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے نا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے سوچے گا کیا پڑھنا چاہیے، یہ احساس کرے گا۔ شیطان کہے گا ابھی کیا ضرورت ہے، اللہ تو آخری عمل دیکھے گا نا، تو ابھی تو تم جوانی کی عمر میں چلو آخری میں بن جانا نمازی، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح بہکائے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو کہے گا 4 وقت پڑھ دو، اگر فجر نہیں پڑھو گے تو کیا دقت ہو جائے گی، لوگ تو 4 وقت بھی تو نہیں پڑھتے ہیں، آپ تو 4 وقت کی تو پڑھتے ہو۔ یعنی جیسا بندہ ملے گا شیطان ویسا اس کو گمراہ کرتا ہے، ویسا اس کو وسوسہ دلاتا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے سے بندے کو بہکاتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ تنہائی میں بیٹھیں، شیطان گیم کھیلتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو فری نہیں رہنا چاہیے، بیزی رہنا چاہیے۔ کہتا ہے نا تنہائی خالی وقت، شیطان گیم کھیلتا ہے۔ آدمی بیٹھا سوچتا ہے اتنی بڑی دنیا، ہم انسانوں کو پیدا کیا تو ہم کو ہمارا جو سلسلہ چلتا ہے نا، ہمارے ابو، ہمارے ابو کے ابو پورا چلا جاتا ہے، اور آخر میں کہتا آدم علیہ السلام تک پہنچے۔ تنہائی میں کیسا وہ گیم کھیلتا ہے، وسوسے کیسا دلاتا ہے، اور آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو آدم کو تو اللہ نے پیدا کیا، پھر سوال کرتا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ گمراہی کا راستہ۔ اسی لیے کہا گیا ایسے جب سوالات ذہن کے اندر ہے شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور بندے کا اگر ایمان کمزور ہے، اس کے بعد دینی تعلیم نہیں ہے، شریعت کی جانکاری نہیں، تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ یار یہ تو بات تو صحیح ہے بھائی، اس کو کس نے پیدا کی، یہ تو بات تو صحیح ہے نا، پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا من شر الوسواس الخناس، پناہ مانگو ان مردودوں سے، یہ وسوسہ دلا کر کے چھپ جایا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رہے قرآن نے انسانوں کا بھی شیطان کا، جناتوں کا بھی شیطان کا، من الجنۃ والناس، شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے ہوتے ہیں۔ جناتوں کا جو شیطان وہ ہمیں دکھتا نہیں، انسانوں کا شیطان ہمیں دکھتا ہے۔ جو شیطان کا کام کرے، ابلیس کا کام کرتا ہو، کیا شیطان ہے؟ جو ابلیس کا مشن لے کے چل رہا وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جناتوں میں سے۔ تو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی۔ تو یہ گیم اس طرح شیطان کھیلتا ہے کہ وہ وسوسے دلاتا ہے، آپ کے دل کے اندر خرافات پیدا کرتا ہے، آپ کو عجیب کنفیوژن کا شکار آپ کے زندگی کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین سے جڑیں، دین کی جانکاری لیں، توبہ استغفار کریں، عبادتوں سے جڑیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، تو انشاءاللہ کافی حد تک شیطان کی گمراہی سے دور رہیں گے۔ شیطان کا ایک گیم یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کو وہ خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ دنیا میں گناہ ہے، گناہوں کی طرف آدمی کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ نیکیوں کی طرف نہیں بھاگ رہا ہے اور گناہوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ بھائی آپ دیکھیں گناہوں کی طرف دعوت دینے والی کوئی تنظیم آپ کو نہیں ملے گی، کوئی سوسائٹی آپ کو نہیں ملے گا کہ بھائی
اس پر فوکس کر رہا ہوں، اور بھلائیوں کی طرف بنانے والی آپ دیکھیں الحمدللہ جتنی مسجدیں ہیں، ہر جمعہ کے اندر مسجدوں کے اندر کیا یہی ہوتا بھائی نیک بنو، اچھے بنو، دیندار بنو، نمازی بن جاؤ، لیکن پھر بھی حال کیا 10% بھی لوگ سدھر نہیں پا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، تو ہمیں کیا گناہ اچھے لگتے ہیں، اور نیکیوں کو کیا کرتا ہے وہ بدصورت بنا کے پیش کرتا ہے، تو ہم نیکیوں کی طرف آنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک مثال آپ دیکھیں گے، اسی لیے قرآن کے اندر بھی اللہ نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے، گناہوں کے اعمال کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے، تو انسان ادھر ہی بھاگتا ہے، لپکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس نے جو ہمیں اسلام بھی دیا بہت خوبصورت اسلام، بہت خوبصورت اسلام، اس کے جو سسٹم بھی ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے اصول بھی بہت خوبصورت ہے۔ اچھا خوبصورتی کا معیار کیا؟ ہم آپ جو فیصلہ کریں گے وہ خوبصورت ہے؟ نہ نہ، ایک چیز صحیح ہے کہ غلط ہم آپ نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، کیوں؟ ایک ہی چیز کے بارے میں اگر آزاد کر دیں کہ بھی آپ کی کیا رائے ہے، اس کی الگ آئے گی، دوسرے سے پوچھا جائے آپ کی کیا رائے ہے، اس کی الگ فیصلہ ہوگا، تو آدمی بذات خود فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسے ہی خوبصورتی اور بدصورتی انسان بذات خود فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اسے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو خوبصورت ہوا ہے جسے اسلام کہہ دے، اور بدصورت ہوا ہے جسے اسلام کہہ دے۔ اسلام بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی کا مذہب ہے، اس کے تعلیم بھی خوبصورتی کے۔ آپ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی نظام میں سے ایک نظام ہے پردہ، پردہ بہت خوبصورت نظام اسلام کا پردہ ہے، لیکن لوگوں کو تو اچھا نہیں لگ رہا نا، کیوں؟ دنیا بے پردگی کو پسند کر رہی ہے، ماں اور بہنیں بے پردگی، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس پردگی کو شیطان نے بدصورت بنا کر پیش کر دیا ہے دنیا والوں کے سامنے، اور پردگی کو بدصورت بنا کر پیش کر دیا، اور بے پردگی کو شیطان نے کیا کر دیا؟ خوبصورت بنا کے پیش کر دیا۔ اور آپ کے جملے میں سنیں گے کیا یہ پردہ پردہ کی بات کرتے ہو، یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے۔ دل ٹھیک ہونا چاہیے، نگاہیں ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کو اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں، اپنے بچوں پر بھروسہ نہیں، اس طرح کے جملے انسانوں کے منہ سے سننے میں ملتے ہیں، یہ ہے کیا؟ یہ شیطان کا گیم ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو اللہ کے بندو، یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کے ساتھ گیم کھیلتا ہے، آپ کو دیندار بننے نہیں دیتا ہے، آپ کو اچھا نہیں بننے دیتا، وہ آپ کے ساتھ الگ الگ گیم کھیلتا ہے، اس لیے اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام ہے کہ بھائی کامیابی کے لیے ہمیں دوڑنا چاہیے، اصل کامیابی جنت ملنا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں شرط ہے، نیکیوں کے بغیر بات بنے گی نہیں، اور وہی ہے کہ اسلام کو فالو کریں، شیطان سے دور ہٹیں، اسلام کے نقش قدم پہ چلیں، انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔